بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آپ نے سن لیا ہوگا کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے۔ میرے ناظرین جانتے ہیں کہ اپنے گزشتہ وی لاگ کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ پیر سے مذاکرات شروع ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مذاکرات سے نکلے گا کیا؟ اس حوالے سے بھی کافی دفعہ آپ کی خدمت پہ بہت کچھ عرض کر چکا ہوں۔ ناظرین یقین کریں، مجھے ان مذاکرات سے کوئی امید نہیں ہے۔ ان مذاکرات کا واحد مقصد یہ ہے کہ حکومت اپنے اوپر آنے والے بین الاقوامی پریشر کو ڈیفیوز کرنا چاہتی ہے، اور حکومتی کمیٹی میں شامل ارکان کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں چاہیں گے کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ 17 سیٹوں والی نون لیگ کو پورے ملک کی حکمرانی دے دی گئی، وہ کیوں چاہے گی کہ ایسے کوئی مذاکرات کامیاب ہوں جس کے نتیجے میں ان کا اقتدار جاتا رہے؟ اور ایم کیو ایم جس کی کراچی کی 18 سیٹیں پلیٹ میں رکھ کے دی گئی ہیں، وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کو حاصل مراعات اس طرح ختم ہو جائے؟ علیم خان جو ہزاروں ووٹوں سے شکست کھا گئے تھے پھر بھی وفاقی وزیر ہیں، وہ مذاکرات کیوں کامیاب ہونے دیں گے؟ سالک چودھری جو چودھری پرویز الہی کی اہلیہ سے 1.25 لاکھ ووٹوں سے ہار گئے تھے، اس کے باوجود وہ وفاقی وزیر ہیں، تو وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وفاقی وزیر تو کچھ وہ کبھی اسمبلی کا منہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ انہیں مذاکرات کی کامیابی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے پاس حکومت کو دینے کے لیے کیا ہے؟ جو بھی دینا ہے حکومت نے اپنی جیب سے نکال کر دینا ہے، اور مانگنے کے لیے حکومت کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن پی ٹی آئی کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیز یہ مانگ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور وہ ہے معافی، وہ ہے 26 نومبر کے شہداء کو بھول جانا۔ تو ناظرین یہ ناممکن بات ہے، سینکڑوں دفعہ عرض کر چکا ہوں اور آئندہ بھی کرتا جاؤں گا۔ ان حالات میں مذاکرات کی کامیابی میری نظر میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت اگر مذاکرات میں ذرا سی بھی سنجیدہ ہے تو فوری طور پہ انڈر ٹرائل قیدیوں کی کم از کم رہائی کا اعلان کر دیتی، مگر ایسا کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ سر دست جو ہے حکومتی بھونپو یہی احسان جتلا رہے ہیں کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں آج ملنے والی سزا وقتی طور پہ ٹل گئی ہے، حالانکہ یہ بالکل حقیقت کے برعکس بات ہے۔ القادر ٹرسٹ میں سزا مؤخر ہونے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سزا مؤخر کرنے کا فیصلہ حکمرانوں نے اپنی سہولت کے لیے خود کیا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے پروسیکیوشن نے حکومت کو بریفنگ دی ہے کہ اگر سزا دی بھی گئی تو وہ ہائی کورٹ میں پہلی سماعت میں اڑ جائے گی، اور اگر احتساب عدالت سزا نہیں سنائے گی تو حکومت کسی کو منہ دکھانے جوگی نہیں رہے گی۔ اب اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ فی الحال نہ ہی سنایا جائے۔ اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمایوں دلاور اور شاہ رخ ارجمن جیسے مرضی کے ججز کا تقرر کرا لیا جائے، تاکہ جب القادر ٹرسٹ ہائی کورٹ میں جائے تو وہاں ایسا ڈویژن بینچ تشکیل دے دیا جائے یا موجود ہو جن کے ذریعے ہائی کورٹ سے بھی من پسند فیصلے لیے جا سکیں۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ اچھا ناظرین، بات ہو رہی تھی مذاکرات کی، تو اس بارے میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ یہ حکومت کے پاس آخری موقع ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کر کے کسی حد تک اپنی گرتی ہوئی بلکہ تباہ ہونے والی، کچلی جانے والی ساکھ کو بچا لے۔ اگر عمران خان بغیر کسی مذاکرات کے باہر آ گئے تو حکومت کے لیے عوامی دباؤ بالکل ناقابل برداشت ہوگا۔ مذاکرات کے اس دور سے اس لیے مجھے زیادہ امید وابستہ نہیں ہے میری، کیونکہ حکومتی ٹیم میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ بھی موجود نہیں ہے، اور شاید اسی تاثر کو دور کرنے کے لیے آج سننے میں آیا ہے کہ اعجاز الحق کو شامل کیا گیا ہے حکومتی ٹیم میں۔ فی الحال ان مذاکرات کا مقصد وقت گزاری کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ آج ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور سے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ حکومت کسی طرح بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ایک طرف مذاکرات کا دور چل رہا ہے تو دوسری طرف پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ ساتھ ہی نون لیگ کے رہنماؤں نے مذاکرات شروع ہوتے ہی اس پر بیانات کے ڈرون حملے شروع کر دیے۔ ایک طرف جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ مذاکرات کے دوران نواز شریف مطالبہ کریں گے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگے۔ عمران خان کس چیز کی معافی مانگے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب
جو خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے 50,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے ہیں، انہوں نے لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان اب امریکی کندھے پر بیٹھ کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ کوئی خواجہ آصف کو بتائے کہ پوری قوم نے عمران خان کو 8 فروری کے الیکشن میں 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹ دیے تھے، انہیں کسی کندھے پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب کی، اور حیران میں رہ جاتا ہوں خواجہ آصف صاحب کی ہر بات سن کے، ہر پریس کانفرنس سن کے، کہ وہ کتنے مطلب دھڑلے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم ریمیٹنس یا ترسیلات زر پاکستان بھیجنا بند کر دیں گے۔ یہ انگریزی بولنے والے، امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے، یہ پاکستان، یہ صرف وہ رٹی رٹائی فضول سی بات خواجہ صاحب ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ امریکہ، انگریزی بولنے والے جو تارکین وطن ہیں، یہ صرف مردے دفنانے کے لیے پاکستان جاتے ہیں۔ اصل جو پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں وہ تو جناب علی دبئی میں اور سعودی عرب میں رہتے ہیں، وہ پیسہ سارا ترسیل زر بھیجتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں، خواجہ صاحب فرما رہے ہیں وہاں پہ کہ جی وہ تو ان بیچاروں کو تو پاسپورٹ بھی نہیں ملتا۔ تو ویسے خواجہ صاحب دا گریٹ، مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں ان کو پاسپورٹ ملتا ہے یا نہیں، اقامے ملتے ہیں یا نہیں۔ اقامے اور پاسپورٹ تو وہاں کے آپ کو بھی ملتے ہیں۔ اب یاد نہیں ہے جب پاناما انکشافات شروع ہوئے تھے تو پتہ چلا تھا کہ آپ کو بھی شاید ملا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کس کو ملا ہوا ہے، آپ کے قائد کو ملے ہوئے تھے، کسی کو باورچی کا اقامہ ملا ہوا تھا، کسی کو کوئی اقامہ میں، ڈرائیور کے اقامہ، آپ کا پتہ نہیں کس چیز کا اقامہ تھا۔ تو اور جو یہاں سے بھیجنے والا معاملہ ہے پیسے، وہ بھی کمال کا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہاں سے پاکستانی بہت، وہ مزدور پاکستانی تو بیچارے یہاں سے ہی بھیجتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ بہت سارا پیسہ جتنا وہاں سے آتا ہے اس سے زیادہ تو آپ یہاں سے ادھر بھیج دیتے ہیں حضور، اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے حملہ کیا کریں۔ اچھا ناظرین، اب میں مذاکرات کے حوالے سے جو بار بار بات کر رہا ہوں وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ نا امیدی کا اظہار کر رہا ہوں، وہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، ان سب لوگوں کے آپ بیانات سن لیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نوشتہ دیوار جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر ان کو حقیقت جو بتائی جا رہی ہے یا جو نوشتہ دیوار ان کو پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنے کی کوشش کروائی جا رہی ہے، یہ میرا خیال جو اصل حقیقت ہے نا وہ اس سے کہیں زیادہ کڑوی ہے، کہیں زیادہ کڑوی ہے جتنا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ جتنا یہ حقیقت کو جو سامنے ہے نا، عمران خان کی رہائی ہوگی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، پھر قابو بھی کر لیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، یہ جو آنے والے دنوں کا منظر نامہ ہے نا وہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے جتنا نون لیگ والے اس وقت سمجھ رہے ہیں۔ وہ مجھے یاد آتی ہے ایک بات کہ لڑکی اپنے والد صاحب سے کہتی ہے کہ میں نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے آشنا کے ساتھ جا رہی ہوں اور میں اس سے شادی کر رہی ہوں۔ تو باپ جواب دیتا ہے کہ بہت اچھا کر رہی ہو، تم میرا پیسہ بھی بچا رہی ہو، میرا وقت بھی بچا رہی ہو۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے ابا میں اپنی بات نہیں کر رہی، اماں کا خط پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ تو حضور والا آپ کے لیے یہ جو صورتحال ہے نا یہ بہت زیادہ خوفناک ہے، بہت زیادہ حقیقت حال خوفناک ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اس وقت ٹھنڈے دل کے ساتھ، اور ان مذاکرات کو بھی معنی خیز بنانے کی کوشش کریں۔ یہ مذاکرات ناکام ہونے میں آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا، آپ روندے جائیں گے، آپ کچلے جائیں گے۔ نون لیگ باجی یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو ایک اور جو کر دوں کہ پی ٹی آئی نے بھی میرا خیال ہے کہ اپنی اس حوالے سے مذاکرات میں ایک غلطی کی ہے۔ پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے کہ اس نے اپنی مذاکراتی ٹیم میں اپوزیشن جماعت کے کسی رہنما کو شامل نہیں کیا۔ میری ناقص رائے میں انہیں چاہیے تھا، اور یہ پہلے بھی غالباً کسی دوست نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انہیں اپنی ٹیم میں محمود اچکزئی کو شامل کرنا چاہیے تھا، جماعت اسلامی یا جے یو آئی کے نمائندوں کو بھی مذاکراتی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی اب بھی چاہے تو میرا خیال اس غلطی کا ازالہ کر سکتی ہے۔ اچھا ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت مذاکرات پر کیوں مجبور ہوئی؟ وہ کون سا دباؤ ہے جو حکومت کو مذاکرات کی
میز پر لے آیا. آبویسلی پتہ ہی ہوگا ایک طرف تو رچرڈ گرنیل نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے اور اس نے تو وہ ادموہا چوہا بنایا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں کو اور حکومت کو, اور اس طرح کے مذاق کرتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, صبح اٹھتا ہے وہ ٹوتھ برش بعد میں کرتا ہے, ناشتہ بعد میں کرتا ہے, سب سے پہلے وہ ایکس پہ جا کے نئی ایک ٹویٹ ڈال دیتا ہے اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کی خوف سے ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اب ایک نیا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. اب وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آ گیا ہے کہ ایلون مسک سے کہا ہے کہ جناب پاکستان میں وہ بند ہے, ٹویٹر بند ہے, تو پاکستان کو سٹار لنک کی فیسلٹی دے دو. یعنی اگر پاکستان کو سٹار لنک کی فیسلٹی مل جائے تو پھر مطلب یہ جو اربوں روپیہ لگا کے فائر وال بنائی گئی ہے یہ زمین پہ آ گرے گی. ساری دیوار جو ہے فائر وال زمین پہ آ گرے گی, صفر ویلیو رہ جائے گی. تو وہ اتنا آگے جانے کے لیے تیار ہے رچرڈ گرنیل. اچھا, رچرڈ گرنیل کی جو ٹویٹس ہے اس کی بمباری کے بعد اب تازہ خبر یہ ہے, ناظرین پھر یاد کیجئے, میں بار بار کہتا رہا ہوں, 4-5 میرے آپ ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیں, میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ امریکہ سے زیادہ خطرناک خبریں جو ہیں برطانیہ سے آئیں گی. اب برطانوی پارلیمنٹ کو 26 نومبر کو ہونے والے قتل عام پر 13 جنوری کو بریفنگ دی جائے گی وہاں کے ارکان پارلیمنٹ کو. اس بریفنگ کے دوران نہتے عوام پر گولی چلانے سے متعلق شہادتوں پر غور کیا جائے گا. شہداء اور لاپتہ افراد کے لواحقین اور زخمیوں کے بیانات کو بھی برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے رکھا جائے گا. اور پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال, سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں, ملٹری کورٹ کے فیصلے, طاقت کے اندھا دھند استعمال پہ برطانوی پارلیمنٹ میں باقاعدہ آفیشیل بحث ہوگی. ناظرین پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ ملٹری کورٹ سے 25 سویلین کو ملنے والی سزا جو ہے وہ دوہرے معیارات کی حامل ہے. ایک تو مروجہ ملکی قوانین اس طرح کی سزاؤں کی اجازت نہیں دیتے, دوسرا یہ کہ دنیا ایسی سزاؤں کو قبول نہیں کرے گی. ملکی سطح پر تمام آئینی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ سپریم کورٹ سے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلے سے پہلے ہی اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ نظام انصاف پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. حکام چاہتے تو یہ تھے کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں دے کر تحریک انصاف کی قیادت کو مذاکرات کی میز پر دباؤ میں لایا جائے, مگر ملٹری کورٹ سے ملنے والی ان سزاؤں سے الٹا پاکستان عالمی سطح پر ایک بحران کے کنارے پر پہنچ گیا ہے. دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے ان سزاؤں کے خلاف جو رد عمل آیا ہے اس کا اندازہ تو تھا, مگر یہ اس قدر شدید ہوگا اس کا یہ اندازہ بہت کم لوگوں کو تھا. صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان فوجی عدالتوں سے ملنے والی سزاؤں پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹیرس تک کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس شدید تنقید پر انتونیو گوتریس کافی دباؤ میں بھی ہیں اور ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا اقدام اٹھایا جا سکتا ہے جو پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. مگر اس سے پہلے یورپی یونین نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. یورپی یونین نے 9 مئی کے مقدمات میں شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں کے فیصلے پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کی سزاؤں کے یہ فیصلے جو ہیں یہ بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہیں. اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے یورپی یونین کی GSP+ کے تحت 27 بین الاقوامی کنونشنز کی پاسداری کے معاہدوں پر دستخط کیے ہوئے ہیں, جس میں آرٹیکل 14 بھی شامل ہے, جس کے تحت ہر فرد کو منصفانہ اور عوامی مقدمے کی سماعت کا حق حاصل ہے. GSP+ اسکیم کے تحت پاکستان کو ناظرین تجارتی مراعات حاصل ہے. اور اس اعلامیہ کی سنگینی کا احساس اس بات سے لگائیں کہ یہ کرسمس سے پہلے اتوار کو چھٹی والے دن جاری کیا گیا ہے. یعنی اس کے لیے یورپی یونین نے ورکنگ ڈے کا بھی انتظار نہیں کیا. اب یورپی یونین نے پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ اس نے آرٹیکل 14 کے تحت اپنے لوگوں کو انصاف کی منصفانہ فراہمی نہ کی تو اس کا GSP+ اسٹیٹس واپس لے لیا جائے گا. ناظرین پاکستان کی کل ایکسپورٹس جو ہیں, برآمدات جو ہیں وہ $30 ارب کے لگ بھگ ہیں, جن میں سے بڑا حصہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا ہے جس کی میرا خیال جس کی برآمدات جو ہیں وہ $16 ارب کے لگ بھگ ہیں. اگر پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس ختم کر دیا جائے
تو پھر ٹیکسٹائل برآمدات میں $4 ارب کی کمی واقع ہو جائے گی۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں ہم اپنے ملک کو کس سطح پہ لے آئے ہیں۔ تو اگر یہ خدا نہ اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے تو حکومت پاکستان اس خالی خزانے کے ساتھ کیا اس کی صورت بنے گی، گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا۔ اور پاکستانی معیشت کا جو اس وقت حال ہے، اور رحم آتا ہے کہ اور دعوے کیا ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ بندہ جاتا ہے نا، ایک شیخ صاحب ہوتے ہیں، وہ دکاندار کو جا کے کہتے ہیں کہ یار میرے ٹوتھ برش کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے تو نیا ٹوتھ برش دے دو۔ تو دکاندار کہتا ہے شیخ صاحب، حیران ہو جاتا ہے کہ شیخ صاحب ایک بال ٹوٹنے پہ مانگ رہے ہیں۔ کہتا ہے ایک بال اگر ٹوتھ برش کا ٹوٹ گیا ہے تو اب نیا ٹوتھ برش کیوں خرید رہے ہیں؟ شیخ صاحب کہتے ہیں وہ اس ٹوتھ برش کا آخری بال تھا۔ تو حضور والا ہمارے پاس بھی آخر میں دینے دلانے کے لیے ہماری معیشت کے پاس پلے بچا بچا کچھ نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا ناظرین، اب ذکر ہو جائے ایک عظیم انسان کی عظیم قربانی کا، جو اپنے لیڈر کے کہنے پہ خوف کے تمام بت توڑ چکا تھا۔ عمران خان کو ہائی کورٹ کے احاطے سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تو اس نے عہد کیا کہ اپنے لیڈر کی رہائی تک وہ روزے رکھے گا، اور وہ مسلسل 478 دنوں تک روزے رکھتا رہا۔ وہ روزے کی حالت میں اپنے پابند سلاسل لیڈر کی کال پر اسلام آباد پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ دن آ پہنچا جس کے لیے وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، روزے کی حالت میں دعائیں کر رہا تھا۔ وہ ڈی چوک میں پہنچا تو اس کا جوش و خروش دید نہیں تھا۔ جب ڈی چوک پہ تمام مظاہرین کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھ رہے تھے تو وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے دلاسا دینے آ گئے، آگے بڑھے تو اس نے اپنے آنسو پونچھے اور بلند آواز میں نعرہ لگایا، عمران تیرے جاں نثار بے شمار بے شمار۔ یہ اٹک کا ملک ادریس تھا جس نے اپنے لیڈر پر واقعی جاں نثار کر دی۔ اچھا ناظرین، دو خبریں بہت گرم ہیں، ان کی وضاحت کرتا چلوں۔ سوشل میڈیا پہ بھی ان پر بات ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو فون کر کے بھی پوچھ رہے ہیں کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو غائب کر دیا گیا ہے، اور دوسرا آفتاب اقبال صاحب کو دبئی میں غائب کر دیا گیا ہے۔ میں ان دونوں خبروں کی تفصیل سے آپ کی خدمت پہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ عمران ریاض صاحب بالکل خیریت سے ہیں، اور نہ ان کو غائب کیا گیا ہے، نہ ان کو اٹھایا گیا ہے، نہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ وہ وی لاگ ایک دو دن سے نہیں کر پائے تھے، تو اس وجہ سے شاید یار دوستوں میں یہ ایک خوف کی لہر پھیل گئی، کہ ایک بے اطمینانی پھیل گئی کہ شاید انہیں کوئی اٹھا لیا گیا ہے۔ دوسرا، آفتاب اقبال صاحب کو دبئی واپس پہنچنے پر کچھ دیر کے لیے ڈیٹین کیا گیا تھا، کچھ گھنٹوں کے لیے روکا گیا تھا، اور اس سے پہلے کینیڈا جاتے ہوئے بھی ان کو روکا گیا تھا۔ اصل میں اور اس کا موجودہ حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہی جو ایف آئی اے نے ان کے خلاف انکوائری شروع کر رکھی ہے وہ معاملہ تھا۔ میری یہ معاملات ان کے حوالے سے دیکھنے والے جو بہت سارے جو زیر عتاب، بلکہ جتنے بھی زیر عتاب اخبار نویس ہیں، ان کی آواز بننے والے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ صاحب سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ اس سے پہلے بھی آفتاب اقبال صاحب کو جو ایف آئی اے والا کیس ہے، وہ جو والا، اس کے حوالے سے جو انکوائریز چل رہی ہیں اس پہ روکا گیا تھا، اور اس وقت بھی جانے دیا گیا تھا۔ یہ جو ان کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا ہے، یہ چند گھنٹوں سے پھر زیادہ ہو گیا ہے، وہ گزر گئے تھے ان کی ڈیٹینشن کو، اور پھر الٹیمیٹلی ان کو گھر جانے دیا گیا ہے۔ یہ وضاحت ضروری ہے، اس لیے اطمینان رکھیں۔ دونوں دوست جو ہیں ہمارے وہ خیریت سے ہیں۔ ناظرین، ایک خبر بہت ہی افسوسناک ہے۔ ایک تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہو رہا تھا
کہ کچھ عرصے سے تعلیمی اداروں میں سیاسی موضوعات پر کھل کر بحث شروع ہوئی تھی. کبھی وہ ٹی وی پروگرامز کی شکل میں, کبھی ہمارے DGISPR جا کے وہاں پہ لیکچرز دے رہے تھے, کبھی سیاستدانوں کو بھی بلایا جا رہا تھا. تو ایک اچھی رسم چلی تھی, لیکن یہ رسم جو ہے یہ ہمارے کمزور حکمرانوں کو وارے میں نہیں آئی. تو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں سیاسی مباحثوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. کوئی گفت و شنید نہیں ہو سکتی تعلیمی اداروں میں. تو اگر حکومت یہ واقعی سمجھتی ہے کہ ایسا کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے, ان کے اقتدار کو طوالت مل سکتی ہے, تو یہ بھی کر دیکھیں. ناظرین, آخر میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. آخری بات کے طور پہ, ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں میرا دم, ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں میرا دم, آہ کرتا ہوں تو صیاد خفا ہوتا ہے, آہ کرتا ہوں تو صیاد خفا ہوتا ہے. ناظرین, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.